تلاوت کرنی ہوگی۔ نفس کو خواہش سے روکنے کے لیے آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو آج کا یہ درس ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی نفس آپ کو برائی کے لیے حکم دے تو آپ فوراً یہ سوچنا ہم نفس کے بندے نہیں خدا کے بندے ہیں، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک لینا۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت تھوڑا زیادہ ہی ہو چکا ہے، اور دوسرے سبب کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلوں، اس کو مختصراً میں سمجھا دیتا ہوں۔ کئی اسباب میں سے چند اسباب کا ذکر کر دوں۔ ممکن ہے کہ آئندہ ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ میں دین پر عمل کرنے سے جو چیز روکتی ہے اس میں کی دوسری چیز کا ذکر آپ کے سامنے کروں انشاءاللہ العظیم، تاکہ آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ اس میں چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیزیں تکبر، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، مولانا میرے پاس پیسہ ہے میں جو چاہوں کر لوں، میرا کمایا ہوا مال ہے میں جو چاہوں کروں۔ تو تکبر انسان کو دین کی طرف عمل کرنے سے روکتا ہے۔ تیسری چیز ضد، انسان کے اندر ضد ہو، نہیں مانوں گا جو ہو کر دے، تو ضد بھی انسان کو روکتا ہے۔ چوتھی چیز اپنے باپ دادا کے ناجائز اور غلط طریقے جو رائج ہوتے ہیں، جیسے آج بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیے تو شادی کی تقریبات میں پتہ نہیں وہ نکاح کے وقت سپاری کوئی لاتا ہے، کوئی شکر لاتا ہے، کیا کیا چیزیں، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے یہاں سے چل نہیں کریں گے تو پتہ نہیں مطلب کیا ہوگا۔ تو یہ سارے خرافات جو ہے نا، یہ چیز بھی انسان کو صحیح دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ اگر باپ دادا کا طریقہ دین کے خلاف نہیں ہے آپ ضرور عمل کریں، لیکن اگر باپ دادا کا طریقہ دین کے خلاف ہے تو دین کو پرائیورٹی دے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ الحمدللہ۔ اور سب سے اہم چیز جس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اجتماع میں گفتگو کروں گا، اسباب دنیا کی کثرت۔ جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہونا، پھر وہ جلدی سے دین پر آنے کے لیے سوچتا ہے نہیں یار کیا کرنی ہے، چھوڑو عیش موج کی زندگی ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں پہلے ایک زمانے میں رات کو جو ہے میری عادت تھی عشاء کی نماز کے بعد حضور رئیس المفسرین کی تفسیر جہاں بھی آج یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہیں پر میں بیٹھا کرتا تھا تفسیر کے اندر، اور تفسیر کے بعد نکلتا اور بھٹکنے والے نوجوانوں کو پکڑتا تھا، اور میری ایک عادت تھی، میں کہتا یار چائے پیو گے یا پلاؤ گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حلیے میں دیکھ کر تو مجھے کوئی کہے گا نہیں ہم پلاتے ہیں۔ اگر میں کھڑے رہ کر کسی سے کہتا کوئی دین کی بات سنو تو فوراً کہتا مجھے پیشاب آئی ہے، گھر پہ کوئی انتظار کر رہا ہے، تو میں یہ فارمولا اپناتا چائے پیو گے یا پلاؤ گے؟ تو وہ کہتا نہیں پلاؤں گا۔ تو پھر چلتے ہوٹل میں ظاہر سی بات ہے چائے تیار تو نہیں ہوتی تھی نا، ویٹر کو بولنا پڑتا تھا ذرا چائے بولو۔ اب وہ چائے کا جتنی دیر بولتا تھا چائے آتی تھی اتنی دیر میں سمجھاتا تھا ان کو دین کی باتیں بتاتا تھا، گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہ 31 نائٹ کا پروگرام بھی کیسے شروع ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ الحمدللہ تیجی سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں 31 نائٹ میں دینی محفلوں کے پروگرام کا آغاز سنی دعوت اسلامی نے کیا۔ مجھے یاد ہے جوگیشوری والے یہاں پر ہوں گے، جوگیشوری میں ایک علاقے کے اندر آگ لگی تھی اور کئی مکانات جل گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں 25 سال پہلے کی کم و بیش کی یا 28 سال پہلے کی بات ہوئی۔ تو آگ لگی تھی، کئی مکانات جل گئے تھے، اور ہم نے لوگوں کی چیخیں سنی تھی، لوگوں کے حالات کے بارے میں ہم کو معلوم، اور اتفاق سے اس کے دوسرے دن 31 نائٹ تھی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لوگوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔